کل میں نے سمجھا کہ ہم نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پریس کانفرنس کیا تو کافی دوستوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین کی پریس کانفرنس ہم سننا چاہ رہے ہیں. تو خاص طور پہ جو قوم کے اس وقت سیاسی حالات ہیں اور جو میں نے کل کہا تھا کہ یہ اسٹارم ان دی ٹی کپ ہے، اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کافی اس پہ سوچا ہے اور میرا خیال میں کہ پاکستان کی جو سیاسی ایٹماسفیئر ہے اس وقت وہ کافی گرم بنایا گیا ہے، اور کوئی حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے تو کوئی گھڑی نکال کے اپنا موقف سامنے لے کر آ رہا ہے. لیکن جو اصل میں ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا بات ہونا ضروری ہے. اس لیے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کی کہانی شاید خان صاحب کے لیے نیا ہو، لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بہت پرانی کہانی ہے. جس جمہوریت کی ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تک ہمارا خون پسینہ اس جدوجہد میں شامل ہے. اور مختلف دور میں پاکستان کی جمہوریت کو مختلف طریقے سے نقصان بھی پہنچایا گیا، مختلف ٹائمز پہ خطرہ کا بھی سامنا کیا، مگر ہم نے شکر الحمدللہ، ہم نے سب پاکستان کے عوام نے مل کے مشکلات کا سامنا بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، اور آگے بھی ہم بڑھتے رہے. اور جو لیٹسٹ پاکستان کی جمہوریت کا امتحان تھا وہ خان صاحب کی سیاست کا کہانی ہے. وہ جو کرکٹر سے لے کے ملک کا وزیر اعظم کا سفر ہے، ہمارا بطور جو سلیکٹ کروانے والا سفر ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اور اس لمبا سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا. مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جس سیاسی ماحول اپنی جگہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی. پاکستان کی جمہوریت نے جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا، 2 سٹیپس آگے، 1 قدم پیچھے، پھر 2 سٹیپس آگے لیتے رہے، اس کو جو نقصان پہنچایا گیا 4 سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کا خارجہ پالیسی کا نقصان پہنچانا مطلب پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو، خارجہ پالیسی کا نقصان ہو، سیاست کا نقصان ہو، اس کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. آپ پاکستان کے عوام سے یا کسی کے ملک کے عوام سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر معاشی حالات برے ہیں، اگر ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے معاشی برات برے ہیں، اگر پوری دنیا میں معاشی ریسیشن یا ڈپریشن چل رہا ہے اور ہمارا بھی اس حصے میں چلتا آ رہا ہے، اگر کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا پہ معاشی مشکلات گزر رہے ہیں، پاکستان ایک میں سے ان ممالک ہیں جس پہ وہ اثر چل رہا ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی زراعت کو، پوری دنیا کی معیشت کو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں سے ایک جو نقصان اٹھا رہے ہیں ملک کو پاکستان ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہاں ہمارا اپنا وزیر اعظم کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ ہم ڈیفالٹ کے خطرے پہ. خارجہ پالیسی کی سطح پہ نقصان مختلف طریقے سے، مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں. ریجنل کویسچنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کے قوم کے جو پالیسیز ہے، آپ نے اپنے ملک کے جو پالیسیز بنائے ہیں ان کے نتیجے میں ہوئے ہیں.
لیکن پاکستان کی جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا اس کو نقصان پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے، کسی ایک وزیر اعظم کی کردار کی وجہ سے ہمارا خارجہ پالیسی کو نقصان ہمارا ریجن میں، مڈل ایسٹ کے ممالک میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ نقصان پہنچایا گیا، اور اس کا بوجھ کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے، جو اس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے، اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے، جمہوریت کی ترقی ہونا ہے، تو ہر ادارہ نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت کی طرف، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے، تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنانا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنا ہے۔ اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل رہیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور انکانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ جب مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا، تو مقصد یہ تھا کہ حکومت
خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے IMF سے بات کر رہا ہے. اس IMF ڈیل کو ہم سیبوٹیج کرتے ہیں, اتنے گراؤ جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ فیکشنز اپنے ادارے کو مجبور کرے, کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے وہ تو نہیں چل رہا ہے, اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لاء یہی دو ہمارا آپشن ہے. لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا. حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے, ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا, لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے, ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے. ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات ہوتا تھا کہ ہم دھرنا کریں گے, ہم یہ کریں گے, اس وقت کو منع کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے. اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے, اب آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے ہم ہٹا سکتے ہیں. اور جب پورے قوم کی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے, طریقے سے اس کو نکالا. خان صاحب کا کیا, خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا, تاحیا ایکسٹینشن. وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو, کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو, متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹیج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن کا آفر دیا, اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا. یہ بھی ہمارا بڑا خوش قسمتی ہے پاکستان. اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا اس, کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے, مائک کو فکس کرے, یہ جو ریجیکٹ کیا گیا, تاحیا ایکسٹینشن ریجیکٹ کیا گیا, یہ آئینی طور پہ, اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے ذات سے آگے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا تاکہ پاکستان میں متنازع سے آئینی کردار ادا کیا جائے, آئینی کردار ادا کیا جائے. اور اب جو خان صاحب اس وقت کر رہا ہے, میں آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان سارے قوتوں کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں. نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ پاکستان کے عوام یہ افورڈ کر سکتا ہے. اور جو آپ پریسیڈنٹس آج ڈال رہے ہو, یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا. میرا چند سوالات ہیں. اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے, اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے, اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے, if you don't want to thwart the transition from a controversial role to a constitutional role, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? اگر آپ حقیقی آزادی کے لیے چل رہے ہو, اگر آپ کا مقصد وہی دھمکی مارشل لاء یا فورن انتخابات آج بھی نہیں ہے, تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا لانگ مارچ؟ اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی طرف دھکیلنے نہیں ہے, تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے؟ یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو بیکرز ہے اس کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی
آئینی پروسیس کو متنازع کیا جائے، اس پہ سیاست کھیلا جائے، ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے. اور وی کی ناٹ افورڈ کہ ایک آدمی کی انا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے. تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے. اور اس کے بعد سو بسم اللہ، پنڈی میں آ کے جلسہ کرے، اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرے، اپنے مطالبات کو بار بار دہراتے رہے. مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو ڈونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہو. پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ نے ایک بار پھر اس ملک کی جمہوریت کھیلنا ہے. اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے وہ تو آپ نے پہنچایا ہے، اور آپ کا یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئینی کردار ادا کریں گے، یہ آپ کا لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ اس کو بھی سیبوٹاج کیا جائے. اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتماد کے وقت دیا، ایک بار پھر کروانے جا رہے ہیں کہ یا جلدی انتخاب کرو یا ماشاء اللہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے کل بھی، ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا، ہر سازش کو ناکام کروایا، اور آج بھی جو آپ کا سازش ہے اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے. لیکن آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان، ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے. اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے گریز کر سکتے ہیں، خداحافظ کہہ سکتے ہیں، تب پاکستان بطور ایک ریاست ترقی کرے گا، پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا. لیکن جب تک اس قسم کے کھلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا. تھینک یو. جی ستی صاحب. ڈاکٹر رزاق علی بس ڈاکٹر وزیر خارجہ بننے کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، پاکستان کا ایک الگ فیس جو ہے وہ دنیا میں نظر آیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا وہ اچانک جو ہے وہ مؤخر ہوا. کیا اس میں عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی کردار ہے یا ان کی ذاتی سر پاکستان یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی 2014 میں ایک دھرنا چل رہا تھا، اور اس وقت پریزیڈنٹ شی کا دورہ آفیشلی اسکیجول بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا اور ساری چیزیں طے تھے، اور خان صاحب نے اپنے انا کو آگے رکھتے ہوئے اس ٹرپ کو سیبوٹاج کیا. اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں بھگتنا پڑا یا میاں صاحب نے نہیں، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا. ہمارے سارے جو پروجیکٹس تھے وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئے. اس وقت میں وزیر خارجہ کے حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ری اسکیجولنگ کی وجہ صرف اور صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے. وہ اس لیے کہ شاید ہمارا کوئی اسٹاپ اوور بھی ڈیلے کیا گیا، مگر ایک تو دوسرے ملک جہاں کراؤن پرنس نے جانا تھا وہ بھی ڈیلے ہوا. مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ اگر اس وقت اس قسم کا تماشا چل رہا ہے تو ڈپلومیٹک مشکلات پیدا ہوں گی. جی ستی صاحب. یہ بتائیے گا کہ جب اتنا
ایسا کچھ ہو گیا 9 اپریل سے لے کے اب تک؟ پہلے آپ کو انہوں نے آئین توڑا، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، پھر ایک سائفر آیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو حکومت کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف اب تو جسٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے، انہوں نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کی. وہ ایسے باتیں تو کر رہے ہیں. آج کا پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ میں آپ کو پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ حرکتیں اور یہ باتیں اور اس قسم کی سیاست کا مقصد کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل اور آئینی طریقہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو متنازع بنانے کے لیے، اس پہ سیاست کھیلنے کے لیے، اور اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اور کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ 1-2 ہفتہ یہ اپنا مارچ ڈیلے کرے، کہ پروسیس کو پورا ہونے دے، تاکہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکوں کہ آپ نے یہ مارچ صرف اس لیے کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کو متنازع کیا. جہاں تک لیگل ہے وہ تو آپ لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری سے ضرور سوال پوچھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی قانون ہے تو اس کا رول آف لا کا عمل ہونا چاہیے. خالد صاحب کا ایک سیکنڈ خالد صاحب آن کر لیں، مائک آن کر لیں. قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا سکے. اچھا. آپ کے بہت سارے دورے ایسے تھے جو مسنگ ہوئے ہم سے، اور آپ کی کوریج وہ نہیں ہو سکی. بہت امپورٹنٹ دورے تھے. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین، کیا آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر کو کوئی مشورہ دینے جا رہے ہیں، یا آپ کی اس میں کنسلٹنسی شامل ہے، یا پھر وہ خود ہی وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو قبول ہوگا؟ جہاں تک آرمی چیف پر تعیناتی ہے، قانون کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعین کرے گا، پورا قوم اس کو اپنا سپر سالار مان کے اسی طریقے سے دے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب اپنا قانونی جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے، اور ہم بالکل ہی ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک میڈیا کا آپ کا ایشو ہے، اس پہ ہم بالکل ریویو کرتے ہیں. شاید یہ ایک نیا صورتحال پیدا ہوا ہے جہاں خارجہ ایک پارٹی کا چیئرمین بھی ہو، تو کوآرڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں کیسے کیا جا سکتا ہے. جی فرقان صاحب، علی فرقان صاحب. سر آپ نے عمران خان کے ساتھ علی فرقان صاحب جی. جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو لا مارچ ہے وہ اس ٹرانزیشن کو متاثر کرنے کے لیے ہے، جو متنازع کرنے کے لیے. اس آپ حکومت میں ہے، ایک پارٹی کے سربراہ ہے، پیش بندی کر رکھی ہے ان کی سطح پہ اسی طریقے سے دوبارہ پریس کانفرنس. میں نے جو کہنا تھا اس کے حوالے سے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ کم فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا مقصد راولپنڈی میں شروع کرنا، اب انہی ڈیٹ سے نتھی کرنا جن ڈیٹس پہ یہ سارے سمریز نے موو کرنا ہے. صاف مجھے I don't have to be a leader of a political party or a foreign minister of the country to be able to see. بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تعیناتی کو متنازع کرنا چاہتا ہے، اس پہ سیاست کھیل رہا ہے. یہ جو ٹرانزیشن جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن کہا گیا ہے متنازع سے آئینی کردار تک، اگر یہ ٹرانزیشن پورا ہوا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کو روکنے کے لیے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنے ذات کے لیے سوچتے ہو، پھر اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں بھگتنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. میرا جو اپیل ہے خان صاحب سے وہ یہی ہے کہ وہ سیاست کرتے رہے، سیاست کے دائرے میں رہے،
इस खेल के जब वो हिस्सा बनेगा तो वो एक ख़तरा रास्ता पे अपना सफ़र कर रहा है, और he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. एजाज साहब, अगर शॉर्ट हो ताकि काफ़ी लोग सवाल करना चाहते हैं। जी, जैसे कल आपने छोटा सा इमरान खान साहब पिंडी जाना चाहते हैं, तो एक ज़माने में आपको याद होगा आपने भी कहा था कि पिंडी में धरना देना चाहिए, तो आपके ख्याल में इमरान खान पिंडी में कहाँ धरना देना चाहते हैं, किसके खिलाफ पिंडी जाकर एहतजाज करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि खान साहब अपना जो सियासत है, अपना जो एहतजाज है, वो इस प्रोसेस से लिंक करवा रहा है, और यही वजह है कि वही डेट्स चुने गए हैं जिससे ये ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स है इस तैनाती के लिए उसको उनको होना है, और यही वजह है कि वो पिंडी जाना चाह रहा है। जब हम पिंडी जाना चाह रहे थे तो उस वक्त ना कोई तैनाती हो रहा था, ना ऐसे कुछ चीज़ चल रहा था। हाँ, हम इसलिए जा रहे थे कि दिसंबर का बरसी था, और हम चाह रहे थे कि एक बार हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी उसी शहर में मनाया जाए जहाँ शहीद बीबी शहीद हुआ। जो खान साहब सियासत की कोशिश कर रहे हैं इस तैनाती पे, ही इज़ गोइंग टू नॉट ओनली डैमेज इंस्टीट्यूशनली एक इदारा जो कि हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए, मगर इसका ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और खान साहब की गलतफहमी है कि ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा तो उसका ज़ात को कोई सियासी फ़ायदा होगा। हर तारीख़ गवाह है कि जब भी ऐसे मोड़ आ जाता है तो खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।